دو طرفہ سا کہ جی ہم نے، اور اس پہ یہ مطلب یعنی ہر بڑے کام پہ ان کی یہی رائے تھی. جو ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف حکومت ان کو وہ دولہا بنے گا، دولہا شہباز شریف صاحب بننے کو آ رہے ہیں، اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں 2 دن بعد کون دولہا بننے والا، لیکن انہوں نے فرما دیا. تو اب یہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ وہ دولہا بنیں گے، شاید ان کے بھائی بھی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی، اور کل کو اگر کوئی بھی بن گیا تو ان کا تو موقف ٹھیک ثابت ہو گیا. ابھی بھی دیکھیے کیسے ٹھیک ثابت ہوا ان کا موقف. شاہ زیب خانزادہ ہوں، یہ لوگ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ، لیکن اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں. اصولوں پہ کھڑے ہیں. شاہ زیب خانزادہ، حامد میر صاحب، طلعت حسین صاحب، یہ سارے اصولوں پہ کھڑے ہیں. کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور وہ لوگ بھی اصولوں پہ کھڑے ہیں ان کی نظر میں، جن کو سارا پاکستان کہہ رہا تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. آگے بھی سنیے ذرا. اسی طریقے سے منصور علی خان صاحب بڑی دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے میرا جی 2 باتیں. ایک تو منصور علی خان صاحب کو بلائش کیا جائے کہ جی انہوں نے بھی صحیح بات کر رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ میرا انٹرویو کیا اور میری اکیڈمی میں آئے ہیں. یعنی یہ بات کا وہ جو فکروں کا استعمال ہے وہ دیکھیے کہ اس بات کے ساتھ اس بات کا ذکر کرنا. منصور علی خان کون؟ منصور علی خان جنہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا کہ میرا لچ ہم نے درمیان میں لازمی تل دینا ہے. لیکن وہ یہی نہیں رکتے، آگے بھی دیکھیے کیا کہتے ہیں. انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا اکیڈمی میں آ کے. اس کے علاوہ بھی اعزاز سید صاحب ہیں. ہاں، اکیڈمی میں آ کے انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، پھر انہوں نے ریکارڈ کروایا. یہ ساری باتیں ہی درست ہوں گی. انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہوگی، وہ آئے بھی ہیں، وہ انٹرویو ہم نے دیکھا بھی ہے. اور لیکن نا اس جگہ پہ بیان کرنا وہی جو سیلف ان کی خود پسندی ہے. یہ آگے دیکھتے جائیے. اعزاز سید صاحب. عمران شفقت صاحب ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. عمران شفقت صاحب کی آپ گفتگو سنیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب، یعنی یہ لوگ اپنے ان اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا، 2024 میں بھی غلط ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 2024 میں زیادہ غلط ہو گیا، نمک مرچ کچھ زیادہ ڈل گئے. لیکن یہ جو تکلیف آج پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے، یہی تکلیف نون لیگ نے کاٹی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں. پی ٹی آئی عمران خان جنہوں نے 27 سال محنت کی، گراؤنڈ میں رہ کے جد و جہد کی، ماریں کھائیں، اونچ نیچ دیکھی، سیاست کی، ان کو چاہیے کہ وہ کریں جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں، جو ایٹ ون اینڈ دا سیم ٹائم تجزیہ نگار بھی ہیں، مذہبی مفکر بھی ہیں، سیاسی مفکر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. یہ ان کا خیال ہے کہ وہ جا کے اسمبلیوں میں بیٹھیں، اور یہ بات ان کو ان کی ماننی چاہیے. اس پہ بھی یہ بضد ہیں. حکومت میں اگر نہیں بھی وہ آتے تب بھی انہیں ایک سٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ حکومت میں آئے ہوئے لوگوں کا قبلہ درست رہے. اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. باقی یہ بات تو بھول جائیں کہ حکومت انہوں نے دینی ہے، وہ تو ہم نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا. 2022 میں جب یہ سارا رجیم چینج والا معاملہ ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے ذریعے، یہ تو بھول جائیں. تو اسٹیبلشمنٹ ان کو بتا چکی ہے کہ یہ بھول جائیں کہ عمران خان کو تو وہ حکومت دے گی، اور یہ بھی انہی کی بات ٹھیک ہوئی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا، پھر دوبارہ اسے اس دفعہ نہیں آنے دیتے، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بدلہ اتارنے والا ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ تو ظاہر ہے وہ نہیں آنے دیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے. جس طریقے سے 2018 میں ہوا، اس کو انہوں نے سمجھ لیں 2018 پلس ہو گیا یہ 2024 کے اندر. اس میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس کو اب سولوشن کی طرف لانا پڑے گا، ادروائز ملک مزید انسٹیبل ہوگا. مجھے جو اب نظر آ رہا ہے نا مزید وہ، اور بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کو کیا لگے، ملک سٹیبل ہو یا انسٹیبل ہو. آپ تو فرما چکے کہ آپ کے بھائی انگلینڈ میں سیٹل ہیں خاصے، آپ نے بھی ادھر ہی بھاگنا ہے، بچے بھی آپ کے ادھر ہی بھاگیں گے. تو پاکستان کے یوتھ کو بھی چاہیے نکلیں ادھر. اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک نے کبھی، یہ تو آپ فرما چکے ہیں. انسٹیبلٹی بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے، اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے،
کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس سیٹیں اس وقت باقی پارٹیوں سے زیادہ ہیں. لیکن آئین اور قانون کے تحت اگر باقی پارٹیاں آپس میں مل کے اپنی تعداد ان سے زیادہ کر لیتی ہیں, جو کہ یقیناً ہے, پھر ان کا رائٹ ہوگا کہ وہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن جس کی بھی حکومت بنے, دوسرا اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں آئے. خان صاحب نے اس وقت بھی پارلیمنٹ سے نکل کے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی تھی, پنجاب اسمبلی توڑی, اور آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا اس وقت. جو لوگ انہیں اب صاحب عمران خان جیسے لیڈر کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جو آپ اسمبلی سے باہر آئے وہ آپ نے غلط کیا, چمٹے رہتے, پیسے لیتے, موجیں اڑاتے, انقلاب نہیں آنا چاہیے اس ملک میں. پنجاب اسمبلی اور وہ اسمبلیاں سارے ملک نے کہا کہ کیوں توڑی. عمران خان نے, موج بنی تھی, منسٹریاں چل رہی تھیں, پیسے آ رہے تھے, پروٹوکولز تھے, اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے تھی کہ یہ سب کچھ بھی گیا اور مار بھی پڑی. یعنی اس حساب سے تو پھر کسی ملک میں کبھی انقلاب آنا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ ہی پاکستان بننا چاہیے تھا, کیونکہ تب بھی ضرورت کیا تھی, پاکستان تو انہوں نے بننے نہیں دینا تھا ان کے نظر میں, تو تب بھی پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یہ تو پھر ہر پروٹیسٹ کے خلاف ہو گیا کہ آپ آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, اور جو بیٹھ کے مسئلہ بات چیت سے حل نہیں ہو رہا اس کو چھوڑ دیں, یہ فرما رہے ہیں. جبکہ وقت نے ثابت کیا کہ جناب عمران خان نے جتنے فیصلے کیے وہ ان کے درست ثابت ہوئے وقت کے ساتھ. آج جس جگہ پہ عمران خان کھڑے ہیں, جس جگہ ان کی جماعت کھڑی ہے, بے شک ان سے ان کا چھین لیا گیا ہے ان کا انتخابی نشان, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ان کو جیلوں میں بند کیا گیا, ڈرایا دھمکایا گیا, جو بھی ہوا, لیکن آج بھی وہ ایک زیادہ بڑی طاقت بن کے ابھرے ہیں. تو ہر وہ چیز جو انہوں نے کی وہ وقت نے ثابت کر دی کہ وہی درست فیصلہ تھا. لیکن کچھ جو دانشور ہیں, جو خود کو دانشور سمجھتے ہیں, وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ صوبائی حکومتیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. آگے دیکھتے ہیں. سینئر سیاستدان سمجھا رہے تھے, انہیں بات سمجھ نہیں آئی, بعد میں خیر انہیں احساس ہو گیا. جس طرح کئی چیزوں کا سینئر سیاستدان کون سے, جو چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب آپ یہ کانفرنٹیشن نہ کریں. سینئر سیاستدان کہہ رہے تھے جن سے 60-70 سالوں سے ملک نہیں چل رہا تھا, جو اپنا پیسہ بنا رہے تھے, پراپرٹیاں بنا رہے تھے, وہ اب عمران خان کو کہہ رہے تھے, اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. مان لینی چاہیے تھی بقول انجینئر مرزا. ان کو احساس بعد میں ہوا. مثلا میں نے فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیس بنایا وہ غلط تھا, بعد میں انہیں احساس ہو گیا. اب فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی ہی, وہ فیض آباد دھرنے کی ہی پلی بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ لیتے رہے کہ جی یہ ہو رہا ہے, یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو الگ ہو جانا چاہیے. حالانکہ اس وقت 2017 کے دھرنوں میں اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کر رہی تھی. وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں آپ خود ذاتی طور پر دیکھیے ان صاحب کو کہ نہ ہر کسی کو یہ ٹاؤنٹ بھی کرتے ہیں اور کسی کو یہ اس کی تعریف بھی نہیں کرتے. خود انجینئر صاحب, ہم نے جب وہ بیان دیا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کر یہ کہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, عوام نے نہیں ماننا, تو وہ بات اسی طریقے سے درست نکلی. لیکن میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب جب تک جیل آپ نہیں جائیں گے آپ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے. یہ جو آپ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے, اس کو چھوڑیں, آپ جیل میں جائیں. دیکھیں لیں جی, نیا کلیم ان کا سنیے, نیا مشورہ سنیے کہ جو لیڈر جیل میں نہیں جاتا وہ لیڈر نہیں بنتا. تو قائد اعظم تو مت لیڈر ہوئے, پہلی ہی فرصت میں وہ اس لسٹ سے خارج ہو گئے. اور بھی دنیا کی تاریخ اٹھا کے لیجیے, کتنے ہی لیڈر تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا لیکن وہ ایک دفعہ بھی جیل نہیں گئے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشورہ دے رہا تھا کہ آپ جیل جائیں, یعنی آپ سیکھ کے آئیں گے. اور وہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے عمران خان صاحب. اور وہ اوچھے ہتھ کنڈے کیا تھے کہ ایک بندے کو بلا وجہ, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی قانون کے, بغیر کسی جرم کے اسے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی جرم نہیں کیا تو میں کیوں اریسٹ ہو جاؤں, اس وجہ سے کہ چونکہ انجینئر صاحب اور چند لوگ سمجھتے ہیں کہ جیل جانے سے کوئی بندہ لیڈر بن جاتا ہے. یعنی سوچ کا یہ معیار دیکھیے ان کا کہ ایک جگہ جو مجرموں کے لیے وقف ہے وہاں جا کے کوئی بندہ لیڈر بنتا ہے. یہ سوچ کا عالم ہے. اور یہ اس بندے کو بھی کہہ رہے ہیں
جس کو اس وقت دنیا جس کی مثالیں دے رہی ہے. تو یہ انجینئر صاحب تب بھی ان کو کہہ رہے تھے، اور ان کو ان کا سارا پاکستان چھوڑ کے، اپنا علم، اپنی کتابیں چھوڑ کے ان کی سننی چاہیے تھی. جیل میں جانے نے ان کو پے کیا ہے، اس پہ تر رہا. یہ جو ایک دم اتنے سارے ڈیسیژن آئے، اس سے بھی لوگوں کی ہمدردی ان کے لیے بڑھی، اور اوورآل ان کی جماعت کو فائدہ ہوا. اب جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے، تو حضور والا اوورآل ان ساری باتوں کو فائدہ ہی ہوا ہے. آپ جھگ مار رہے تھے، ان کو پٹھے پاسے لگا رہے تھے، اسمبلیاں نہ توڑیں، صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں، اپوزیشن میں بیٹھیں. آپ اور آپ جیسے لوگ تو یہی چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا، اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں اوورآل اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے. مجھے تو نہیں لگتا اتنی آسانی سے وہ باہر آئیں گے. جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ایک ٹائم لگے گا. نواز شریف صاحب کی بھی تو اب جا کے جان چھوٹی ہے نا، 4-5 سال تو لگ گئے ہیں. ہاں جی، چونکہ نواز شریف صاحب کی 4-5 سال میں چھوٹی ہے، چونکہ وہ بھی جیل گئے تھے، چونکہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ زیادتی ہونی چاہیے، اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے.